کہ واقعہ آپ کے خلاف کوئی ہوتا ہے؟ منیر احمد خان کا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈال میں بیٹھے ہوئے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر عبد الزبیری صاحب اور اس کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اور تمام صوبوں سے آئے ہوئے مہمان گرامی، آپ لوگوں کو بلوچستان عامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس مناسبت سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس پروگرام 8 اگست کے واقعے کے حوالے سے ہیں، دوسرے دوستوں نے اس پہ زیادہ بات کر لی ہے کیونکہ وقت بھی کم ہے، کچھ مہمان ہمارے واپس بھی جا رہے ہیں۔ شودہ 8 اگست اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تاریخ کے اندر میرے خیال میں ساری دنیا کے اندر اگر دیکھیں اس قسم کے المناک واقعہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ہمارے ساتھ 56 شہید وکیل ہوئے تھے، تقریباً 95 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ کل پرسوں ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر ہمارے 2 ساتھی ہیں، راجیش کولی اور مکیش کولی، دونوں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، دونوں وہ زخمی تھے۔ تو وہ جب وہ 5 سال یہ 8 سال یعنی 16 سے لے کر آج تک جو عرصہ گزرا ہے، اور وہ جو اپنا تکلیف بتاتا تھا، آپ یقین نہیں کریں گے اگر اس تکلیف کو آپ سن لیتے تھے آپ کی جسم لرز اٹھتا ہے کہ کتنی تکلیفات کے بعد یہ زندہ بھی ہے لیکن ایک لحاظ سے زندہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو وہ تکلیفات ہے جو احساسات کے اندر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کے جو منفی اثرات ہیں ہمارے صوبے کے اوپر، ہمارے صوبے کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی گئی کہ اگر کسی یہاں پر بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ وہ جو وکیل تھے، یہ جو آپ 8 اگست کے واقعے میں جو شہید ہوئے تھے، یہ وکلا تحریک ابھی علی احمد پور صاحب یہاں پر تقریر کر رہے تھے، یہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ وکلا تحریک کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ آزادی رائے کے لیے، آئین کے بالادستی کے لیے، قانون کی سپرمیسی کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے لوگوں نے ایک کردار ادا کرتے، ایک باآواز، ایک قوت، ایک آواز تھی۔ اور یہاں پر اس قوت اور اس کو آواز کو دبانے کے لیے ایک مضمون سازش کے تحت ایک یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ قوتوں کا یہ خیال ہے اگر اس قسم کے واقعات کے بعد یہاں پر لوگ خاموش ہو کر کے ان ایشو کو اوپر بات نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے 56 شہید ہوئے 2016 سے لے کر کے آج تک ہمارے ہاں 2000 کے نئے انرولمنٹ ہوا ہے۔ یہ ایک پازیٹیو سائنس ہے، یہ ان کے اوپر منہ کے اوپر تماچا ہے۔ اگر آپ 56 شہداء دیتے ہو، یہاں کے والدین اس پروفیشن کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے 2000 بچے اس کے اندر نئے انرولمنٹ ہوا ہے، تو یہ جو وکلا ہے اپنے بلوچستان کے حوالے سے جو ایشوز ہے اس کے اوپر اسی طریقے سے بآواز بلند بالکل واضح شفاف الفاظ میں ہم اپنی ایشو کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے اور اپنی ایشو پہ بات کریں گے۔ ایشوز شہداء کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہو چکے، اس کے جو میٹیریل اسپیکٹ پہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں کہ وکیل پاکستان بار کونسل کے ممبر ہوتے ہوئے بلوچستان سے تعلق رکھنے ہوتے، کچھ اس طرح کے جو پریویلنگ سچویشن چل رہا ہے بلوچستان کے حالات، اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہو بلوچستان کے حالات، ایک ہفتہ پہلے وڈ کے اندر سردار اختر مینگل کے خلاف جس طریقے سے محاذ کھولا گیا، یہ کس کے سرپرستی میں ہو رہی ہے؟ یہ اسٹیٹ کی ایجنسیز کے سرپرستی میں ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو، خاص کر میں باہر کے مہمانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، کل آپ لوگوں نے کینٹ کے اندر جاتے ہوئے سارے ماحول آپ نے دیکھ لیا، یہ روزانہ ہمارے ساتھ معمول ہو رہا ہے۔ ہم یہاں کیا پاکستان کے باسی نہیں ہیں یا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ اگر ہمارے ساتھ اس قسم کے رویے لگے جاتے ہیں اور لوگ یہ کوشش کریں کہ اگر ان لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے پیار اور محبت سے بات ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ریسنٹلی جو لورائی مسلم باغ کے اندر جو بھی ناروا رویے رکھے گئے، آپ یقین کہ جو شہر کے اندر چھاوڑی کے اندر وہاں سے پبلک کے آبادی کے اوپر اس کے اوپر جو ہے گولہ باری ہو رہی، کہاں سے ہو رہی؟ یہاں پر سالانہ بلوچستان گورنمنٹ کے توسط سے 60 ارب روپے ایف سی کے اوپر جو ہے ایف سی ڈپلائی ہے، ایف سی کے اوپر ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہیں لائٹ سیکورٹی کے بنیاد میں۔ اس دن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ بلوچستان کے اندر سیکورٹی کے نام پر 11,000 سے زیادہ سیکورٹی چیک پوسٹ ہے، اس سیکورٹی چیک پوسٹ کے باوجود یہاں پر روزانہ واقعات ہو رہے ہیں۔ کون کروا رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس بار کوئی رکھے گا نہیں رکھے گا؟ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات تھی کہ پہلے اگر پچھلے گورنمنٹ کی بات کر لیتے، ہم وکیل ہیں، ہمارے ایشو کو ہمارے سامنے یہ ایشوز ہونے چاہے۔ پچھلے گورنمنٹ کے اوپر ہم بات کرتے تھے کہ وہ وہاں پر ایک پپیٹ گورنمنٹ ہے،
یہاں پر یہ جو موجودہ گورنمنٹ بیٹھا ہوا ہے 13 جماعتی، اس کا کیا رول ہے؟ پہلے لا منسٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے تھے، ہماری اس موجودہ گورنمنٹ کے اندر ہماری لا منسٹر ہماری ہی باڈی سے ہے، کیا اس طریقے سے ممکن ہوا ہے کہ آپ ایک دن کے اندر 55 بل پاس کر لیتے ہو؟ وہ جو اپنے آپ کو اس کے رکن کے حوالے سے ہم ہر روز جو ہمارے بار کونسل کا ادارہ ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے کیوں آپ کی ملٹری کوڈ کے امینڈمنٹ، آپ کی سیکریٹ ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس، کیا آپ آئی ایس آئی اور ایم آئی کو اتنے بے لگام بنا دیتے ہو کہ وہ کسی کے گھر میں بھی گھسے گا، وہاں پر وہ فورس بھی دکھائے گا، وہاں پر وہ ہر چیز کرے گا اور یہ پارلیمنٹ اس کی توثیق کرے گا؟ اس کے اوپر بھی اگر وکلا کی نظر یہ نہیں ہے، اگر یہ وکلا اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی باڈی اور خاص کر پاکستان بار کونسل کی باڈی اگر اس کے اوپر یہ نظر یا چھپائیں گے، میرے خیال میں یہ وکلا کے ساتھ بالخصوص اور پورے پاکستان کی پبلک کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی۔ ہماری بیسک ایک چیز فرض بنتا ہے کہ ہم آئین کی سپرمیسی کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے اپنا رول ادا کر لیں، اور آج میں بدبختی سے کہہ رہا ہوں تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہمارے بعض معاملات میں سیاسی وجوہات پہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے بار کو تقسیم کیا گیا ہے، جو سب سے بڑا بدقسمتی اور میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہمارے ادارے خاص کر پاکستان بار کونسل اور پروونشل بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب کا ساری چیزیں چھوڑے، اپنے پولیٹیکل اپلیشن چھوڑ کر کے ایک ہو کر کے اتفاق کے ساتھ ہمارے اداروں کے لیے اپنا رول ادا کر لیں۔ کیا اس موجودہ صورتحال کے اندر جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، سوال یہ بھی ہے، ابھی سپریم کورٹ نے ایک الیکشن کے حوالے سے ججمنٹ دی تھی کہ 14 مئی رکھ دیا، آپ نے جب کر لیا تو اس ججمنٹ کے امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کیوں خاموش ہو؟ تو آپ نے تو ادارے کو تباہ کر لیا، اور جو لوگ چاہتے تھے آپ نے ان کے کردار ادا، ان کے لیے ایک سولتکار کے طرز پہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ جب بات یہ نہیں ہے، ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ایک قانون بناتا ہے پارلیمنٹ کس چیز کے توسط سے آیا ہے، یا ہماری پیچھے جو بلڈنگ ہے ہائی کورٹ کس قانون اور کس آئین کے تحت بنا؟ ایک آئین کے تحت اسٹیبلش ہوا ہے، آئین کے تحت ججز حلف لیتے ہیں، آئین کے تحت پارلیمنٹ کے ممبر جو ہیں اس کے حلف لیتے ہیں۔ آپ ابھی جب کوئی آئین نہیں مانتا، آپ کے جنرل آئین نہیں مانتے، وہ کہتا ہے ایک ردی ٹوکری ہے۔ اگر جب وہ آئین نہیں مانتے، اس آئین کی توسط سے جب اسمبلی ایگزسٹ کر رہی اور اسمبلی اگر قانون بناتا ہے اور آپ مجھ پہ وہ کہتے ہو کہ وہ قانون آپ کے اوپر پابند ہے، آپ اس قانون کے اس پہ جو ہے آپ پہ لاگو ہے۔ جب آپ یہ آئین نہیں مانتے ہو جو بیسک چیز ہے، اور آپ مجھ سے آپ کا ہاتھ کا بنایا ہوا قانون ہے اس کے، تو میں آپ کے قانون پھر کیوں مانوں؟ یہ وہ ساری چیزیں اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ ایک انارکی کی طرف لے کر کے اس ملک کے اندر اپنا ریٹ جو ہے، اپنا بربریت جو ہے وہ آپ کی لیجیٹیمیٹ طریقے سے ابھی کروانا چاہے۔ اس کے اوپر ہماری بار کی طرف سے خاموشی جو ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ زیادتی ہوگی۔ میرا ایک یہاں پر اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہماری جو منتظمین ہیں، میں جو آج کے جو تعزیتی ریفرنس کو ووٹ کر صدارتی ریفرنس بلوچستان بار کونسل سے اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اس ہاؤس کے ذریعے کم از کم یہ 3 چیزوں کے اوپر جو ملٹری کوڈز کے خلاف سیکریٹ جو ایکٹ ہے اس کے حوالے سے، اور خاص کر یہ جو الیکشن کے حوالے سے ان لوگوں نے جو الیکشن ڈیلے کروا رہے ہیں، یہاں سے ریزولوشن بھی پاس ہونی چاہیے ان کے خلاف کہ ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، نہ الیکشن ڈیلے قبول کریں گے، نہ ہم ملٹری کوڈز کے ایکٹ کے اندر جو امینڈمنٹس ہیں وہ قبول کریں گے، نہ ہم سیکریٹ ایکٹ کے اندر جو امینڈمنٹس ہیں وہ قبول کریں گے۔ اگر اس قسم کی کوئی انیکٹمنٹ ہوتا بھی ہے، میں بلوچستان بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل اور تمام پروونشل بار کونسل ہر ہائی کورٹ کے اندر ان کو چیلنج کر لیں اور اس کو ریزسٹ کر لیں۔ ہر حوالے سے ریزسٹ کرنا ہمارے اوپر یہ لازم و ملزوم ہے، تاکہ کم از کم ہم اپنے آنے والے جنریشن کو کم از کم ایک فیوچر کی بہتر طریقے سے ایک لائف دے سکیں۔ ہمارے اوپر جو بھی زندگی گزری ہے، تقریباً یہاں پر پنڈال میں بیٹھے ہوئے اکثریت کی جو ہے وہ 40-45 سے ابو ہے، لیکن ہمارے آنے والے جنریشن کے لیے ہم کیا چھوڑ رہے ہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کیا معاشرہ اس طریقے سے بنتا ہے؟ اس وقت دنیا کے ممالک کے نقشے پہ تقریباً 2 سے زیادہ ممالک ہیں، کیا اس قسم کے ظلم اور بربریت کسی جگہ پہ ہے کہ قانون کو کوئی مانتا نہیں، آئین کو کوئی مانتا نہیں، ادارے مانتے نہیں؟ علامت پر صاحب نے ایک بات کی اشارہ کر لی، میں سوال یہاں پر یہ بھی رکھتا ہوں، یہ ہماری بلڈنگ کے اندر ابھی جو ججز بیٹھے ہوئے آپ نے حلف لیا ہوا آئین کے تحت، ہمارے 4 سرکٹ بینچز ہیں جس میں تربت ہے، خوزدار ہے، لوڑلائی ہے اور سبی ہے۔
تربت جو ہے احمد فاروق صاحب بیٹھا ہوا ہے وہ اس چیز کی گواہی دے گا. تربت جو ہے ہمارے بینکور سرکٹ بینچ کے ساتھ وہاں پر کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کے ذریعے ایک بنا چکے ہیں. وہاں پر مینگور نے باقاعدہ ریگولر پریکٹس میں ایک تیار بلڈنگ دے کر کے وہاں پر ریگولر پریکٹس کام شروع ہو چکا ہے. لیکن تربت میں آج تک 2 دن کے لیے ججز آتے ہیں. اسی طرح سی پی جو ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اس میں کانسٹیٹیوشن میں منظور ہو چکا ہے لیکن آج تک وہ ملتان کے ساتھ تھا. ملتان 84 میں ہوا ہے لیکن آج تک سی پی جو ہوا نہیں. کیا یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں ہے؟ کیا یہ ججز مس کنڈکٹ نہیں کر رہے ہیں؟ سوال یہ کون کرے گا؟ ہم اس وجہ سے خاموش رہیں کہ منہ پہ جو ہیں پٹی باندھی کے کہ میرے کیسز ہوں گے, میں روزانہ میری بریفز اس کے سامنے پیش ہوں گے. میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اگر ایک جج اس بنیاد میں میرے ساتھ ایک رکھے گا کہ میرے وہاں پر اگر ان کے سامنے کیس ہوگا اور میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کروں گا اور مجھے ریلیف نہیں دے گا, میرا خیال میں اس کو جج کم کہتا ہوں. وہ نوکر زیادہ ہے, اس کو جو وہ ایک پیسوں کی مشین اپنے آپ کو بنایا ہوا اس کو میں جج نہیں کہتا. ہماری بیسک چیزیں تربت کے اندر روز فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. خوزدار کے اندر روز فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. لولائی میں روز فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. ارنائی میں روز ایک دن جو ہے 25 ٹرک جلائے جاتے ہیں کولے سے بھرے ہوئے. کون جلاتے ہیں؟ وہاں پر آپ کی ایپسی ڈپلائی ہے. یہ ہمارے وہ ایشوز ہیں. آج اگر ہم صرف شہداء کو ایک بنا کر کے, میں کہتا ہے شہداء نے جو قربانی دی ہے اس نے یہاں پر قانون کی بالادستی کے لیے دی تھی, یہاں آئین کی بالادستی کے لیے دی تھی. اس لیے نہیں دی تھی کہ ان کے خون جو ہے اگر کسی کے بچے وہاں پر وہ ہے وہ اسی لیے دیا تھا. وہ اس کا مشن ہے اور یہ مشن ہمارے اوپر فرض ہے. یہاں پر لوگوں کے بہت خوبصورت بچے گئے ہیں, کتنے پیار اور محبت سے پالا ہو گئے. اگر ان کا تسلسل اس طریقے سے ہمارے ادارے دیتے رہیں گے اسی وکلا کی بدولت, اس بلڈنگ کے اندر جو ججز بیٹھے ہوئے اسی کے وکلا کی قربانی کی بدولت. اور ایک بات بتا دوں, اگر یہ 8 اگست کا واقعہ نہ ہوتا, وہ شہداء ہوتے تو اس بلڈنگ کے اندر وہ جج نہیں بن سکتے تھے کہ وہ 56 وکلا میں وہ اسی وکلا میں سے ججز بن سکتے تھے. لیکن قسمت کا کچھ فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کے ہے, لیکن یہ لوگوں کے اوپر یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. روزانہ معمول بنایا ہوا ہے یہاں پر اس قسم کی چیزیں کیے جائیں. یہ وہ چیزیں ہیں. میں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان بار کونسل کے سامنے مختصر, کیونکہ پروگرام لمبا ہے, مزید مقررین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ایشوز پہ ایک ہو کر کے بات کرنا ہوگا. بار کے پالیٹکس سے ہٹ کر کے بات کرنا ہوگا, سیاسی پولیٹیکل ایپلیشن سے ہٹ کر کے ہمیں بات کرنا ہوگا. جہاں پر جو بھی غلط کرتا ہے, کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, جو کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے ہم اس کو سلام بھی کہیں گے, ہم اس کو سر بھی دیں گے. اگر کوئی بات یہ ہے کہ اس وقت میں ایک چیز واضح کر دیتا ہوں, ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی ادارہ کانسٹیٹیوشن جو آئین کے تابع ہے, کوئی بھی ادارہ آئین کے جو ڈومین ہے اس کے اندر کام نہیں کر رہا, چاہے ہماری جوڈیشری ہو, چاہے ہمارے پارلیمنٹ ہو, چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, فوج ہو. ایک بات واضح, یہاں پر لوگ ایک بات کر لیتے ہیں, کیا یہاں بلوچستان کے اندر متعلق فوج کی متعلق بات کی جاتی ہے, دوسری چیزوں کے متعلق بات کر لیتے ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ایک بات کلیئر ہے, اگر جوڈیشری اپنے کانسٹیٹیوشن کی جو ڈومین کے اندر رہ کر کے اور وہ اپنا حد کراس کرے گا, ہم اس کو کرٹیسائز بھی کریں گے, اس کے سامنے کھڑے بھی ہیں گے. اگر پارلیمنٹ اپنے جو ڈومین ہے اس سے پاور ایکسیڈ کریں گے, اس کے خلاف بھی بات کریں گے. اگر فوج سرحد کراس کرے گا, ہمارے سر اس کے لیے حاضر ہے, اگر وہ حد کراس کرے گا ہم اس کے لیے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. کالا کوٹ اس کا مقابلہ کرے گا. یہ وکلا کا ایک ایشو ہے, چاہے جو بھی ادارہ ہو. کانسٹیٹیوشن سپریم اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے ہم سر تسلیم خم ہے, اگر نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشن نہیں مانتا پھر ہم کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تھینک یو.